نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر علی قدر اور مہمان مکرم و معظم، بزرگان محترم، برادران عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مقرر خصوصی حضرت مولانا شاہ عنایت اللہ دامت برکاتہم کا ایمان افروز خطاب انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے، اور آج کی اس مجلس میں نقوش چین کا بھی اجراء عمل میں آئے گا۔ یہ کتاب میرے بہت ہی قابل قدر استاذ اور میرے محسن معہد ملت کے سابق شیخ الحدیث بافیض عالم ربانی حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر فرمودہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا تعلق مالیگاؤں سے اور مالیگاؤں کے اس محلہ بیل باغ سے تھا۔ اس مسجد کے منبر و محراب ان کے درس قرآن کے گواہ ہیں۔ ایک زمانے تک انہوں نے اس مسجد میں درس قرآن دیا ہے اور عوام و خواص نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ وہ جہاں ایک بے باک مقرر اور خطیب تھے، وہیں ایک اچھے قلمکار بھی تھے۔ شاید اکثر لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو اچھا مقرر ہوتا ہے اس کے اندر اچھا لکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جو اچھا قلمکار ہوتا ہے اس کے اندر اچھا بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عالم تھے میدان خطابت میں جن کا کوئی بدل نہیں تھا، اور قلم میں بھی ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ علم ایک امانت ہے، جاگیر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے علم کو امانت سمجھا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس امانت کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بیماری میں ان کے ایک شاگرد ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مسئلہ پوچھا
کہ رمی پیدل کرنا مستحب ہے کہ سواری پر سوار ہو کر؟ شاگردوں نے کہا کہ پیدل کرنا مستحب ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر سوار ہو کر کرنا مستحب ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ شاگرد نے کہا کہ پھر آپ بتائیے کیسے کرنا مستحب ہے؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس رمی کے بعد مینا میں قیام کرنا ہے وہ رمی پیدل کرنا مستحب ہے، جس رمی کے بعد روانہ ہو جانا ہے، قیام نہیں کرنا ہے، وہ سواری پر سوار ہو کر کرنا مستحب ہے۔ شاگرد یہ گفتگو کر کے دروازے تک پہنچے، گھر سے رونے کی آواز آئی، یعنی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا۔ آخری سانس تک علمی مشغلے میں مصروف رہے۔ ہمارے اکابرین میں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، پہلے مظاہر سہارنپور مفتی تھے۔ جتنا انہوں نے فتویٰ لکھا ہے شاید کسی اور مفتی نے اتنا لکھا ہوگا۔ کبھی سفر پر روانہ ہونا رہتا تھا تو جتنے سوالات ان کے پاس موجود رہتے تھے ان سارے سوالات کا جواب لکھ کر تیار کر کے دارالفتہ کے حوالے کر کے سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، ایک استفتاء ان کے ہاتھ میں تھا، موت نے وہ استفتاء ان کے سینے پر ڈالا اور روح پرواز کر گئی۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زندگی کی آخری سانس تک علم کی حفاظت کی ہے اور علم کی اشاعت میں جو ہے مصروف رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ جب وہ بولتے تھے دینی موضوعات پر تو امت کی بھرپور رہنمائی اور رہبری فرماتے تھے، اور اس میں کسی کی کوئی رعایت ذرہ برابر نہیں کرتے۔ دین کی جو صاف، صحیح اور سچی بات ہوتی تھی اس کا برملا اظہار فرماتے تھے۔ کسی مسلم لیڈر سے خلاف شرع کوئی حرکت سرزد ہوئی تو حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا رو رعایت اس کی خبر لی۔ ان کی اس تقریر سے متاثر ہو کر کے جناب ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب نے کہا تھا، اے حنیف ملی، اے حق پرستوں کے امام، شاعر آوارہ کرتا ہے تجھے جھک کر سلام، اسوۂ حنبل ہوا زندہ تیری تقریر سے، پا رہی ہے آج دنیا لذت تیری تحریر سے۔ اس شان کے وہ عالم تھے۔ اردو زبان میں بھی ان کو مہارت تھی، عربی زبان میں بھی مہارت تھی۔ علماء کے سامنے عالمانہ زبان میں اور دیہاتیوں کے سامنے دیہاتی زبان میں خطاب کرنے پر ان کو بھرپور مہارت و قدرت حاصل تھی۔ کئی کتابیں انہوں نے لکھی جو ان کا قلمی شاہکار ہے۔ نقوش چین اس انداز میں لکھی کہ پڑھنے والے ایک شاعر کا یہ تاثر رہا کہ ہند ہی میں چین کا ہر سین میرے سامنے، یہ نقوش چین ہے یا چین میرے سامنے۔ اس انداز میں انہوں نے سفر چین کی رودات تحریر فرمائی ہے کہ نقوش چین کتاب پڑھنے والا ملک چین کو اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ آج اجرا ہوگا، آپ کتاب پڑھیے تو اس خصوصیت کا جو ہے آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ حیدرآباد میں ایک جگہ ختم بخاری شریف کا جلسہ ہوا۔
حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری حدیث کا درس دینا تھا۔ عرب علماء بھی وہاں شریک تھے۔ تو جیسے ہی آپ مائک پر تشریف لائے، یہ واقعہ مشہور ہے لیکن بذات خود حضرت مولانا نے مجھ سے بیان کیا۔ جیسے ہی مولانا مائک پر تشریف لائے تو ان عرب علماء نے کہا کہ ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ عربی زبان میں خطاب فرمائیں۔ اردو زبان میں درس دینے کی تیاری کر کے گئے تھے، جیسے ہی ان لوگوں نے درخواست کی، مولانا نے برجستہ عربی زبان میں خطاب کیا۔ وہ عرب علماء بھی جو حیران رہ گئے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطاب کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مسند حدیث کی پیشکش کی تھی کہ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف لے آئیں اور یہاں مسند حدیث کی زینت بنے، حدیث شریف کا درس دیں۔ لیکن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ مفکر ملت حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو معاد ملت کی مسند حدیث پر بٹھایا تھا۔ اگر میں ندوہ چلا جاتا تو کل قیامت کے دن حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے سوال کرتے تو میں اس کا کیا جواب دیتا۔ اپنے مربی اور اپنے محسن کے ساتھ جو ہے احسان فراموشی نہیں کی، معہد ملت کے اندر رہ کر کے ہی درس و تدریس سے متعلق رہنے کو پسند کیا، گوارا کیا، وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے اوپر ان کو بھرپور اعتماد حاصل تھا۔ 1999 میں میری فراغت ہوئی ہے، وہ حضرت مولانا کے درس حدیث کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حدیث شریف کا جو درس نہیں دے سکے، تو ان سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ اب فارغ ہو جاؤں گا، اب کہاں جاؤں۔ معہد ملت کے فارغ طلبہ اکثر ندوہ جاتے تھے اور مولانا ہی ان کا داخلہ کرواتے تھے، اس لیے کہ وہاں کی وہ مجلس تعلیمی کے ایک رکن تھے۔ تو مولانا حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں پوری بخاری شریف پڑھا لوں گا تو پھر تم ندوہ جانا، اور اگر میں پوری بخاری شریف نہیں پڑھا سکوں گا تو پھر دیوبند چلے جانا اور وہاں جا کر کے بخاری شریف پڑھ لینا۔ تو اس سال جو ان کی زندگی کا آخری سال تھا، وہ مکمل بخاری شریف جو نہیں پڑھا سکے تھے، کتاب الغسل تک کا ہی درس ہو پایا تھا۔ تو ان کے مشورے کے مطابق الحمدللہ میں دارالعلوم دیوبند گیا اور وہاں جا کر کے میں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کو نگاہ بصیرت حاصل تھی، وہ دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ آئندہ آنے والے زمانے کے لیے کس چیز کی اور کن کن افراد کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اپنی بصیرت کے اوپر مبنی ان کا یہ مشورہ تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا کرنا، ویسا نہیں ہوگا تو ویسا کرنا۔ پھر میں دارالعلوم دیوبند پہنچا تو اسی سال حضرت کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کی میت میں نماز جنازہ میں جو شریک نہیں ہو سکا۔ شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے شیخ الحدیث تھے، ان سے کسی طالب علم نے جا کر کے کہا کہ حضرت مولانا حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، باتوں باتوں میں میرے والد گرامی کا تذکرہ کیا۔ تو خبر دینے والے طالب علم نے کہا کہ ان کے فرزند یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ ان سے کہنا مجھ سے ملاقات کریں گے۔ شیخ کی خدمت میں گیا تو پھر 1 سال تک انہی کے پاس رہا۔ اس ذریعے اور سبب سے شیخ الحدیث
دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت، ان کی صحبت، ان کی خدمت میں رہنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو موقع عطا فرمایا۔ کوئی فخر کی بات نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ 1 سال تک جب تک میں دارالعلوم دیوبند میں رہا، شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر پر تیل مجھ سے ہی لگوایا۔ میری موجودگی میں کسی دوسرے طالب علم کو اس سعادت کا موقع نہیں دیا۔ بہرحال حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر عالم تھے، ان کی خلوص و للہیت کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی پیشکشوں کو جو ٹھکرا دیا تھا اور یہاں مالیگاؤں مہد ملت سے منسلک رہ کر کے ہی انہوں نے گیسوئے لیلائے علم کے گیسو سنوارے ہیں۔ ایک مناسبت آج کی اس تقریب کی یہ ہے، دوسری مناسبت اصلاح معاشرہ کی ہے۔ 1-2 بات اس تعلق سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ حیا ایک باطنی صفت کا نام ہے۔ یہ صفت اگر انسان کے اندر ہے تو بے شرمی کے کاموں سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے بندہ رکتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ اگر یہ صفت بندے کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کو راہ راست پر لانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حیا وہ صفت ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر کسی غلط کام اور نامناسب کام کے کرنے سے انقباض پیدا کرتی ہے، یعنی طبیعت کو روکتی ہے۔ بے حیائی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حیا کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا کہ حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے۔ جب ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی صرف صفت حیا انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک محدث ہیں امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، صحاح ستہ کے مصنفین کے یہ استاد ہیں۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، بیان کی ہیں۔ پہلے یہ ایک عام آدمی تھے، زندگی ابتدا کی ان کی اچھی نہیں تھی، آوارہ قسم کے آدمی تھے، گنڈا گردی میں لگے رہتے تھے۔ ان کے زمانے کے ایک محدث امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے سے گزرے تو ان کو شرارت سوچی۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے، ان کی سواری پکڑ لی اور کہا کہ حدیث سنائیے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ہٹو سامنے سے، حدیث اس طریقے سے نہیں سنی جاتی ہے، ادب و احترام کے ساتھ درس حدیث کی مجلس میں آؤ اور حدیث سنو۔ تو وہ شرارت میں تھے۔ امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ نے حدیث نہیں سنائی تو میں ایسا اور ویسا کروں گا۔ امام شعبہ نے کہا کہ اچھا تم حدیث سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اپنی سند سے انہوں نے حدیث سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا ہی نہ رہے تو پھر تیرا جو جی چاہے کر۔ پتہ نہیں دل کے کس جذبے سے انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے میں نے شرارت کی تھی، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اور ان کے ہاتھ پر توبہ کر لی، اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو گئے اور علم حاصل کرنا شروع کیا تو بڑے شان کے محدث بنے۔ یہ صفت اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انقلاب عظیم زندگی کے اندر جو پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تو لقب ہی ہے کامل الحیاء والایمان، یعنی کامل ایمان اور کامل حیا والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور تہبند آپ کے گھٹنے کے قریب سے ہٹی ہوئی تھی، سطر چھپا ہوا تھا، تہبند ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اسی حالت میں اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند درست کر لی، پھر ان کو آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابو بکر و عمر سے ملاقات کا جتنا اہتمام نہیں فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا اتنا اہتمام فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر صفت حیا ایسی تھی۔ حیا چونکہ ایک اہم ترین صفت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام بہت دور سے کیا ہے، دور سے دروازے اور پہرے اور ناکے لگائے ہیں صفت حیا کی حفاظت کے لیے۔ صفت حیا کی حفاظت ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کو یہ تیر لگ جاتا ہے پھر وہ غلط راستے پر چلنے لگتا ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پھینکا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت شیخی بگاری۔ اس نے کہا کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے ایک کو بھی صراط مستقیم پر گامزن رہنے نہیں دوں گا، راہ ہدایت کی طرف مائل ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی۔ اس کو یہ بات معلوم نہیں کہ سمتیں 6 ہوتی ہیں، 4 نہیں۔ اوپر اور نیچے کی سمت کا تذکرہ اس نے نہیں کیا۔ اس کے بہکانے کے راستے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، 2 سمتیں بھی باقی ہیں جہاں سے وہ آ نہیں سکتا، ایک اوپر کی سمت، ایک نیچے کی سمت۔ اگر شیطان کے تیر سے اور شیطان کے حملوں سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اوپر سے تعلق قائم کر لے یا نیچے سے تعلق قائم کر لے۔ اگر اوپر دیکھ کر کے چلے گا تو ٹھوکر لگے گی، گرے گا، نقصان پہنچے گا، اور نیچے دیکھ کر کے چلے گا تو وہ محفوظ و مامون رہے گا۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے نگاہ کی حفاظت کرے گا، یعنی نگاہ کو جھکا کر کے چلے گا، تو میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی لذت حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایمان عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دوں گا جس عبادت کی لذت حلاوت چاشنی وہ اپنے دل کے اندر جو محسوس کرے گا۔ تو شیطان کے حملوں سے اگر بچنا ہے تو نیچے دیکھ کر کے چلے۔ ہمارے اکابرین نے نگاہ کی حفاظت کی بہت مشق کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتوں کے پیر اور شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی مشق اس طریقے سے کی کہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، مردوں سے بھی نگاہ ملا کر کے بات نہیں کی تاکہ کہ نگاہ کی حفاظت ہو سکے۔ اور جن لوگوں نے نگاہ کی حفاظت کی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور صرف نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عظیمہ سے سرفراز فرمایا ہے۔
ایک بات زبان پر آ گئی ہے، اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، شام کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ لمبا ہو گیا، کسی طریقے سے فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ عیسائیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ قلعے کو بازار سے مزین کرتے ہیں اور اس بازار میں نوجوان لڑکیوں کو بیٹھا دیتے ہیں اور دروازے کھول دیتے ہیں، ان مسلمانوں کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہت دنوں سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، خواہشات ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ جب نوجوان لڑکیوں کو دیکھیں گے تو ان کی طرف جو مائل ہو جائیں گے، جب ان کی طرف مائل ہوں گے تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے اور اس خطرے سے ہم بچ جائیں گے۔ اندر کیا پلان ہے پہلے سے کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ عیسائیوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، ہم قلعہ آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، اندر تشریف لائیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اتنی آسانی سے انہوں نے دروازہ کیسے کھول دیا، ہتھیار کیسے ڈال دیے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لشکر اسلام اندر داخل ہونے لگا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سے کہا کہ اندر داخل تو ہو رہے ہو، بس قرآن کی ایک آیت سنتے جاؤ۔ آیت سنا دی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سارے کے سارے مسلمان اپنی نگاہوں کو زمین میں گاڑ کر کے گزر گئے، ان دو شیزاؤں کی طرف کسی ایک مسلمان نے بھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اور وہ قلعہ جو فتح ہو گیا۔ جو ان کا منصوبہ تھا وہ منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ صرف بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، اس پر قابو اور کنٹرول کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت کا مقام بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔